تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واحبائہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تمام حضرات، عوام و خواص، علماء، حفاظ، قراء، خصوصاً حضرت قاری صاحب، قاری الجواد صاحب، میرے بزرگ حاجی محمد حنیف صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب اور دیگر نوجوانان، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایک مشکل ٹائم میں کہ سارا دن اپنی مصروفیات، پھر تراویح، پھر آپ اس وقت یہاں تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ میرے عزیز، میرے بیٹے جو کچھ بیان کر رہے تھے، یقیناً ہر بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ یہ مجھے عظیم کہہ رہے تھے، دعا کرو اللہ مجھے عظیم بنا دے۔ اس وقت تک میں عظیم نہیں ہوں، میں صغیر ہوں، میں بہت چھوٹا انسان ہوں اور چھوٹا سا دین کا خادم اور چھوٹا سا مولوی ہوں۔ اللہ میرے بیٹے کے ان الفاظ کو مبارک بنا دے۔ تیسرے نمبر پہ کہ آج کا یہ موقع، میرا ایک روحانی بیٹا جو بڑا پتلا دبلا ہے، قاری محمد ممتاز، اس نے قرآن مجید تراویح میں مکمل کیا ہے۔ بڑا خوش الہام بیٹا ہے، اس مسجد کی خدمت کر رہا ہے، امامت، تدریس وغیرہ۔ رب کائنات انہیں، ان کے اساتذہ اور والدین اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب کہہ دو آمین ثم آمین۔ ایک اور گزارش کہ انشاءاللہ محرم الحرام سے یا اس کے بعد یہاں جمعہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، دعا کرنا اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مساجد کوئی دنیاوی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اس کا گھر بنائے، بس پھر وہ یقین کر لے اگر اس کا ایمان ہے کہ جنت میں محل تیار ہو چکا ہے۔ بس یہ ایک طرف ہے، اللہ مجھے بھی سعادت بخشے اور آپ کو بھی بخشے۔ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے نا، بس تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں، اور میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، آپ میرا امتحان لیں اور فیصلہ اور جج قاری عبدالجبار صاحب ہیں، یہ کریں۔ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے نا، وہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی، پرہیزگاری آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے اندر یہ تقوی آیا ہے یا کہ نہیں۔ 18 روزے گزر گئے، 19ویں کی آج تراویح پڑھی ہے، کل انشاءاللہ سحری کھائیں گے۔ آیا ہمارے اندر تقوی آیا ہے یا کہ نہیں آیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، اگر اس کو گہری نظر سے سوال بنایا جائے اور پوچھا جائے تو آپ توجہ سے سننا، شاید یہ فقیر جسے بیٹا عظیم کہہ رہا تھا، یہ سب سے پہلے فیل ہو جائے گا، آؤٹ ہو جائے گا۔ آپ تو بعد کی بات ہے، اللہ مجھے بھی پاس کرے اور آپ کو بھی پاس کرے۔ لعلکم تتقون، رمضان کا مقصد ہے تقوی آ جائے۔
کس کس میں تقوی آیا ہے ذرا امتحان لو بھائی، جو ساتھی باہر ہیں بیٹھ جاؤ، جلدی اندر آ جاؤ، کس کس کے اندر تقوی آیا ہے، پرہیزگاری آئی ہے؟ ذرا میری طرف دیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، تقوی یہاں ہے۔ دل میں تقوی آ گیا تو دل بادشاہ بن گیا، سارے اعضاء خادم بن گئے، سارے اعضاء اس کے وزیر بن گئے، سارے اعضاء اس کے تابع ہو گئے۔ اگر دل میں تقوی آیا، اور تقوی آئے گا لعلکم تتقون رمضان کی وجہ سے، اور رمضان کی بہار بنے گی قرآن کی وجہ سے۔ اصل بہار تو ان حافظوں اور قاریوں کی ہے جو قرآن مجید سناتے ہیں اور ہم لوگ سنتے ہیں۔ اتفاقاً ایک بات یاد آ گئی، ہے بڑی مشکل، بس صرف میں وہ بات کروں، علماء سمجھ جائیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سرائے عالمگیر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا عبد المجید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد تھے، اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عامل روحانی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ تمہیں بات سمجھ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اگلے کو بات سمجھا لو گے۔ قاری عبد الجبار صاحب کو بات آپ سمجھ ہے، عطا الرحمن صاحب کو ایک بات کی سمجھ ہے، پھر نشانی یہ ہوگی کہ آپ دوسرے کو سمجھا لو گے۔ ہمارے تبلیغی بھائی بیٹھے ہیں، کس طرح 6 نمبر یاد کرا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی جماعت میں نکالے اور آپ کو بھی نکالے، سب کو آمین۔ ارادہ کر لو، بڑا سستا سودا ہے، ہماری جماعت کہتی ہے ارادہ کر لو، آگے اللہ پاک عمل کرا دے گا۔ خدا کی قسم میرا ایمان ہے، تبلیغی جماعت کو دیکھ کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے، اور ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے، یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ اب بات سمجھنا، اگر مجھے بات سمجھ ہے تو پھر میں آپ کو سمجھا لوں گا، جو نہ سمجھائی تو پھر میرے سمجھنے میں کمی ہے۔ ایک استاد تھے، بس میں سفر کر رہے تھے، منطق کا سبق پڑھا رہے تھے، پیچھے ایک اور بڑے استاد بیٹھے تھے، وہ تدریس کا دور ہوتا تھا۔ آج تو بس اللہ معاف کرے، ہر کوئی شیخ الحدیث شیخ التفسیر بنا ہوا ہے، جو قدوری پڑھا لیتا ہے وہ بھی شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہے، جو کنز پڑھا لیتا ہے وہ بھی شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہے۔ تو وہ استاد پڑھا رہے تھے، طالب علموں کو کہتے ہیں بات سمجھ آئی؟ پیچھے استاد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا پڑھانے والے کو نہیں آئی، ان کو کیسے آئی؟ اب سمجھنا، لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم بأربع، آدمی قرآن کو سمجھنے والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں کو نہ سمجھے۔ وہ قرآن کو سمجھنے والا نہیں جو قرآن کے متعلق 4 چیزوں کو نہ سمجھے۔ ادھر توجہ کرنا، پہلی چیز کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے ڈھونڈو۔ دوسری چیز قرآن کی تفسیر حدیث سے ڈھونڈو۔ تیسری چیز قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈھونڈو، اور چوتھی چیز اقوال تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈھونڈو۔ سمجھے؟ قرآن کی سمجھ رکھنے والا وہ ہوگا جسے پتہ ہو قرآن کی تفسیر کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ ہے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ ہے، قرآن کی تفسیر اقوال تابعین کے ساتھ ہے۔ ذرا اس بات کو دہراؤ سارے، شابش۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ یا اقوال صحابہ کے ساتھ یا اقوال تابعین کے ساتھ۔ انعام الرحمن صاحب آپ کو مٹھائی کھلائیں گے، میں یہ مٹھائی کھلاؤں گا 2 منٹ، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ 4 چیزیں کیوں ہیں؟
تاکہ 4 چیزیں سمجھ آ جائیں، کیونکہ قرآن تراویح میں سنتے ہو نا، ذرا اس کو سمجھو بھی صحیح کہ پورے قرآن میں ہے کیا۔ 4 چیزیں سمجھ آ جائیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ توحید سمجھ آ جائے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، کوئی سمیع و بصیر نہیں۔ توحید سمجھ آ جائے۔ دوسرے نمبر پہ رسالت سمجھ آ جائے کہ آقا خاتم النبیین ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ صداقت بالقرآن سمجھ آ جائے، قرآن سچی کتاب ہے۔ قل صدق اللہ، قل صدق اللہ، قل صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ جی یہ سمجھ آ جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ ایمان بالآخرت نصیب ہو جائے، آخرت کے بارے میں ایمان نصیب ہو جائے۔ قرآن کی تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر حدیث، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ، اقوال تابعین کے ساتھ، تاکہ توحید سمجھ آئے، رسالت سمجھ آئے، صداقت قرآن سمجھ آئے، ایمان بالآخرت سمجھ آئے۔ اب 4 چیزیں ہو گئیں، 4 اور سن لو۔ یہ کیسے ہوگی؟ دلیل عقلی آئے گی، دلیل عقلی میں اعتراف الحسم آئے گی، دلیل نقلی اجمالی آئے گی، دلیل نقلی تفصیلی آئے گی۔ بس اب آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ لیردھا، یہ ساری چیزیں کیوں سیکھی؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیوں سیکھنی ہے؟ حدیث سے کیوں سیکھنی ہے؟ اقوال صحابہ، اقوال تابعین سے کیوں سیکھنی ہے؟ دلیل عقلی، دلیل نقلی کیوں سیکھنی ہے؟ لیردھا، 4 فرقوں کا پوری زندگی رد کرنا ہے۔ قاری اسلم صاحب جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور مقصد حلوے کھانے اور سیویاں اور پلاؤ، یہ مقصد نہیں ہے، قاری سعید اللہ صاحب جانتے ہیں۔ لیردھا، یہ قرآن سیکھو، جنگلوں میں، منگلوں میں، علماء حق سے سیکھو، علماء ربانی سے سیکھو، چھوٹوں اور بڑوں سے سیکھو۔ لیردھا، تاکہ قرآن کی وجہ سے رد کرو 4 قسم کے لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے رد کرو مشرکین کا۔ اور مشرکو سن لو، تم شرک فی العلم کرتے ہو، شرک فی التصرف کرتے ہو، شرک فی دعا کرتے ہو، شرک فی العبادت کرتے ہو۔ اور مشرک عبادت مکہ میں کرے، مکہ المکرمہ میں کرے، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں کرے، کرماد اشتدت بہ الریح، اللہ اس کے عمل کو چھائی اور راکھ بنا دیتے۔ قرآن سیکھنے کا مقصد کیا؟ لیردھا اربعا، 4 فرقوں کا رد کرنا ہے۔ سب سے پہلے مشرک کا رد کرنا ہے۔ اگر آپ کو اور مجھے شرک کی حقیقت سمجھ آ جائے، پھر مشرک کا جنازہ آگے ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، خدا نخواستہ وہ مشرک ہے، تو پھر ہم نہیں کہیں گے اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو منع فرما کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے رد کرنا ہے قرآن میں مشرکین کا۔ جو بھی مشرک ہے قرآن رد کرے گا۔ بڑا میں آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں اگر سمجھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قرآن کو کیوں سیکھنا ہے؟ یہودیوں کا رد کرنا ہے۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ان یہودیوں کا رد کرنا ہے قرآن میں، اور لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے یہود کی مصنوعات استعمال نہیں کرنی، یہود سے پیار نہیں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی زبان عطر پہ قربان جاؤ۔ فرما کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، والدین یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ استاد جی صرف یہودی نصرانی مجوسی،
اور بھی کئی فرقے ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، مرزائی ہے، رافضی ہے، دہریہ ہے، چکڑالوی ہے، اسماعیلی فرقہ ہے، آغا شاہی فرقہ ہے، جو بھی ہے نا، یا یہود کے ساتھ اٹیچ ہوگا، یا عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، یا مجوسیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے مختصر سی بات کر کے سمجھا دی، وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں سیکھنی ہیں؟ مشرکین کا رد کرنا ہے قرآن میں ڈٹ کے، پھر واہ واہ اور آ کرنے والے پتھر ماریں گے، گولیاں چلائیں گے، تنخواہیں بند کریں گے، تم نے ڈٹ کے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی سمیع و بصیر نہیں، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، کوئی کسی کو قائم رکھنے والا نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ان کا رد کر، پھر یہودیوں کا رد ڈٹ کے، پھر عیسائیوں کا رد کرنا ہے ڈٹ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ جنگل میں آپ نے منگل بنایا، اللہ راضی ہو رہا ہوگا۔ کس کا رد کرنا ہے؟ مشرکین کا، پھر کس کا؟ یہودیوں کا، پھر کس کا؟ عیسائیوں کا، پھر منافقین کا۔ یاد رکھنا، جس مدرسے اور مسجد میں ایک منافق ہوگا سارا مدرسہ ویران ہو جائے گا۔ جس ادارے میں ایک منافق ہوگا، عملی یا اعتقادی، میں دعا کرتا ہوں رات کی اس تاریکی میں اور اس اجالے میں اللہ مجھے اور آپ کو منافقین سے محفوظ رکھے۔ خدا کی قسم، زندگی میں دو دوست بنا لینا، منافق سے دوستی نہ رکھنا۔ منافق وہ دھرتی کا برا عنصر ہے جو خود تباہ ہے، دوسرے کو بھی تباہ کرتا ہے۔ منافقین سے بچنا، دوست تھوڑے بنا لینا۔ آپ مذاق نہ بنانا، میں نے زندگی میں چند دوست بنائے ہیں، آپ خوش ہوں گے جب میں نام بتاؤں گا۔ چند دوست، صرف میری کوئی دوستی نہیں، چند لوگوں سے دوستی ہے، ویسے تو آپ سارے میرے دوست ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کیسے؟ عطا اللہ بندیالوی، نصر اللہ صاحب، قاضی عطا اللہ صاحب، اور ایک میرے استاذ ہیں، استاذ کہتے ہو لیکن ہیں دوست، عبداللہ صاحب۔ زندگی میں یہ چار بنائے، سب کے ساتھ اللہ لگتا ہے۔ عطا اللہ بندیالوی، قاضی عطا اللہ صاحب، استاد نصر اللہ صاحب اب میرے استاد ہیں، اور مولانا عبداللہ صاحب، چار کو دوست بنایا ہے۔ باقی سارے میرے احباب ہیں، سب ہیں۔ زندگی میں دوست تھوڑے بنانا، منافق نہ بنانا۔ ایسے دوست جو ظاہری طور پہ دوست ہوں، آپ کی عزت پہ حملہ کریں، آپ کے مال پہ حملہ کریں، آپ کی جڑیں کاٹیں۔ جو مولوی کہیں خطیب ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ میرا خصوصی مقتدی ہے، یہ استادی میرا خصوصی مقتدی ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو بے سرگودے کے علاقے میں، تو میرا ایک شاگرد تھا، مجھے کہتا ہے استاد جی تشریف رکھو، یہ میرا خصوصی نمازی ہے، یہ میرا خصوصی۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے، تو نے سب کو خصوصی بنایا ہوا ہے۔ خصوصی، سب کی عزت کرو، کوئی سگا نہیں بنتا ہے۔ اعتماد اور اعتبار کم لوگوں پہ رکھو، انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ اس لیے منافق دھرتی کا وہ شر پسند عنصر ہے۔ اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے، مجھے بھی محفوظ رکھے۔ قرآن کا کام ہے مشرکین کا رد کر، یہودیوں کا رد کر، نصرانیوں کا رد کر، اور پھر منافقین کا رد کر، جن کو میرے اللہ نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ آپ سارے مخلص بیٹھے ہو، میں خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں آپ میں کوئی منافقت کی بدبو نہیں ہے، لیکن اگر میرا اور آپ کا ٹیسٹ صحیح آ جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ بھی ایسے ہوگا۔
ڈر کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی منافقت سے محفوظ رکھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ منافقت سے محفوظ رکھے۔ بات کرو سچ بولو، وعدہ کرو پابندی کرو، امانت رکھی جائے خیانت نہ کرو، بات کرو تو گالیاں نہ دو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرمائے۔ تقوی ہے شرک سے بچنا۔ اس مجمع میں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے استاد جی الحمدللہ شرک کو چھوڑا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جھوٹ کو چھوڑا ہے رمضان میں، کوئی کہہ سکتا ہے استاد جی غیبت چھوڑی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے چغلی چھوڑی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے استاد جی منافقت کی بدبو چھوڑی ہے، استاد جی میں نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تھا میں نے چھوڑ دی۔ چلو میں نہیں پوچھتا، لیکن میں اور آپ ارادہ کرتے ہیں یا اللہ شرک کی بدبو کو بھی چھوڑتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو، یا اللہ غیبت کو بھی چھوڑتے ہیں، یا اللہ چغلی سے بھی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ حسد سے بھی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ کینے اور بغض سے بھی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ منافقت کی بدبو سے بھی توبہ اور ڈرتے ہیں، یا اللہ نظر کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ سارے ارادہ کر لو اللہ ہم نے ارادہ کیا ہے پائے تکمیل تک پہنچا، جس دن آخری رات ہو اس سے پہلے رمضان میں لعلکم تتقون ولباس التقوی ذالک خیر۔ میرا لباس سفید رنگ کا ہے، قاری صاحب کا ہے، آپ کا ہے، لباس التقوی۔ جس دن لباس تقوی کا آ گیا نا، التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا، جھوٹ کی کیا جرت ہے کہ میری زبان پہ آئے، منافقت کی کیا جرت ہے کہ میری زبان پہ آئے، غیبت کی کیا جرت ہے کہ میری زبان پہ آئے، چغلی کی کیا جرت ہے کہ میری زبان پہ آئے، حسد کی کیا جرت ہے کہ میری زبان پہ آئے۔ لعلکم تتقون، یا اللہ اس جنگل میں بیٹھے ہمارے دل کو منگل بنا دے، اللہ ہمارا جنازہ اٹھے ہم متقین ہو، نہ ہمارے اندر شرک ہو، نہ کفر ہو، نہ کبیرہ گناہ ہو، نہ صغیرہ ہو، جنازہ جا رہا ہو سارے رو رہے ہوں، ہم قبر میں جا کے مسکرائیں اور تیرے فرشتے کہیں نم کا نومت العروس، اللہ لعلکم تتقون۔ ہم یہ مقصد چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود شریف پڑھنے دعا کرتے ہیں۔ بعض اوقات دعا